بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو بتاؤں کہ صدقہ نکالا کرو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ سرکار فرماتے ہیں صدقہ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سب جانیں گے صدقہ کے کتنا فائدہ ہے۔ صدقے کے اوپر حضرت ذاکر نوری صاحب کی تقریر ہے جو آج ہم لوگ دیکھیں گے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو پیارا سا کمنٹ کریں۔ چلیے ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ اب سنیے صدقے کی فضیلت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے نا، ایسے صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ غضبناک ہو گیا، اب اللہ عز و جل کو راضی کرنا ہے، اس کے جلال کو ٹھنڈا کرنا ہے، جلال کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ صدقہ پروردگار کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی صدقہ نکالتا ہے نا تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب سنیے، حضرت ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے بتایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ روز قیامت مومن پر اس کا صدقہ سایہ کرے گا، سایہ کرے گا۔ آپ سوچئے یہاں 48 ڈگری کے اندر آدمی چھاتا لے کر نکلتا ہے، دیوار سے کنارے کنارے ہو کر کے گزرتا ہے کہ بھئی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، لیکن اگر دنیا میں صدقہ دے رہے ہو نا تو کل بروز قیامت دھوپ سے تمہیں یہی صدقہ بچا لے گا اور یہ صدقہ سایہ بن کر کے تمہارے اوپر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک عمل جو قبر میں کام آئے گا، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں برکت اور عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ توڑنے والوں کے بارے میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک چپتی ہوئی بات عرض کر دوں، اپنے بنائے ہوئے رشتوں کا تو خیال کرتے ہیں، آپ نے دوست بنایا تو اس کا خیال کرتے ہو، لیکن قدرت نے جو رشتے بنائے ذرا اس کا بھی خیال کیا کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ نیکیاں اور احسانات، جس کسی نے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی، ان کے ساتھ احسانات کیے، یہ بھی کل بروز قیامت کام آئیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت۔ اب اس کو بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اتنی سی بھی یاد رہ گئیں، اور اس پر اگر عمل کر لیے تو بہت بڑی سعادت ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، جب سامنے سے آتا ہے تو صدقہ و خیرات دور کر دیتے ہیں، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے، یعنی عذاب دینے والے فرشتوں کو دور کیا جاتا ہے۔ تو ایک روایت نماز کے بارے میں سر کی طرف سے، ایک روایت قرآن شریف کے بارے میں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند خوش نصیب ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال ہی نہیں ہوگا۔
ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی تلاوت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائے، بلا شبہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے اپنے مقرب ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے قریبی ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والے جو اللہ کے اپنے اور اس کے خاص۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کا خاص بندہ بن جایا کرتا ہے، خاص بندہ بن جایا کرتا ہے۔ اور جب اللہ کا کوئی خاص بندہ بن جائے تو کیا کہنا، کیا کہنا۔ ایک ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات کروں، اتنا بڑا مجمع ہے، کتنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنوں نے قرآن سیکھنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کچھ صاحب ایسے ابھی بھی مجمع میں مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جن کی نظر کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی بازو میں بیٹھے ہوئے دوست کے ساتھ بات چیت پر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی ادھر سے چوم رہا ہے، کوئی ادھر سے چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ کھینچ رہا ہے، سب ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس طریقے کی حرکت۔ لیکن جب میں ایسے لوگوں کو سب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور پھر میں پوچھتا ہوں، مثال کے طور پر میں کہیں پہنچا اور وہ ٹائم سمجھ لیجئے عشاء کا ہے، اور میں سفر کر کے مغرب راستے میں ادا کر کے وہاں پہنچا، مجھے پتہ چلتا ہے کہ یوں کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ فلاں مولانا کے احترام میں تم اتنی دیر کھڑے کیوں نہیں رہے تھے، یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے۔ اور کچھ لوگ واٹس ایپ پر اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سنا دوں، اب آپ پر ہے، صرف میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوشی نہیں ہو رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے انتظام کر دوں، جو بھی آپ میں سے قرآن مقدس صحیح طور پر پڑھنا سیکھنا چاہتا ہو، اگر وہ سیلف فزیکلی ہمارے یہاں نہیں آ سکتا تو آپ اپنے گروپس بنا لیں، ان گروپس کی ڈیٹیل ہمیں عطا کر دیں، ہم آپ کو آن لائن حافظ و قاری پرووائڈ کریں گے، آپ ان کے پاس قرآن مقدس اپنا دروس کر لیں۔ اور نہیں سیکھے، آپ نہیں سیکھے قرآن، تو پھر آپ نے مال تو کما لیا، قبر کا کوئی انتظام آپ نے نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ جمعہ کی رات کو جو بندہ انتقال کر جاتا ہے یا یوم جمعہ کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اسے قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر کے سامان کا انتظام کریں، اور جو چیزیں ہمیں قبر میں اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہیں، ان چیزوں کی تیاری کے اندر اپنا وقت خرچ کریں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ اعمال، نماز، روزہ، تلاوت، صدقہ، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں قبر ہی میں کام آنے والی نہیں ہیں، زمین کے اوپر بھی کام آئیں گی، زمین کے اندر بھی کام آئیں گی، اور میدان محشر میں بھی کام آئیں گی انشاءاللہ۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں آپ یہ عہد کر کے، ارادہ کر کے، نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کریں گے،
اور کسی کو ایسے کو اپنا دوست بنائیں گے ہی نہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، ہم اسی کو اپنا دوست بنائیں گے جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائے۔